یہاں پہ لفافہ کلچر بہت ہوتا ہے، تو آپ کو کبھی آفر ہوئی؟ ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی، لیکن بات تو یہ ہوتی ہے نا، آپ کا ضمیر کہاں ہے، آپ نے لفافہ لینا ہے یا نہیں لینا۔ وزرائے اعلیٰ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، وہ آپ کو خود پہچان لیتے تھے محفل میں۔ مجھے تو یاد ہے ایک دفعہ پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب کوشچن آنسر کا وقت آیا تو میں اٹھ کے سوال کرنے لگا کہ وزیر اعلیٰ صاحب شہباز شریف نے اس وقت کہا کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ جیو نیوز لوگ جی سوال کریں۔ میں وہ جرنلسٹ ہوں، دعویٰ کرتا ہوں میں نے آج تک پاکستان کے بارے میں اس کے خلاف کبھی خبر نہیں دی۔ میں نے آج تک خواتین کے تقدس، ان کی عزت و احترام کے خلاف میں نے کبھی خبر نہیں دی۔ پہلی تنخواہ کتنی تھی اور اب کتنا معاوضہ لیتے ہیں؟ پہلی تنخواہ تو 1500 روپیہ مجھے جنگ اخبار سے پہلی تنخواہ ملی، مجھے یاد ہے۔ آج میں ڈسکور پاکستان سے جتنے پیسے حاصل کر رہا ہوں، جتنے میں ڈیجیٹل سے کما رہا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت بہتر ہے، اللہ نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے۔ کون سا سیاستدان ایسا ہے یا افسر ایسا ہے جس نے کم مائنڈ کیا ہے اپنے بارے میں منفی خبر کو؟ ہمارے ہاں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس نے جو کیا ہے وہ منظر عام پہ، جو غلط کیا ہو وہ نہیں وہ چاہتا۔ منظر عام پہ، یہ کوئی نہیں چاہتا۔ یہ جو نظریاتی صحافت ہے نا، اب وہ کہیں ہے نہیں ہے، کہیں دوربین سے نظر آئے تو آ جائے، وگرنہ یہ کمرشل ادارے ہیں جو اپنا کمرشل مفاد سب سے پہلے مد نظر رکھتے ہیں اور اسی طرح لائن آف ایکشن نیچے پاس آن کرتے ہیں کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں۔ اچھا سر، ایک بڑا کہا جاتا ہے صحافیوں کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں، کہ یہاں پہ لفافہ کلچر بہت ہوتا ہے، تو آپ کو کبھی آفر ہوئی؟ ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی، مٹھائی کے اوپر، وہ تو میٹھی چیز کے اوپر تو چیزیں آتی ہیں، کون روک سکتا ہے، ہمیں بھی آفر ہوتی ہیں، لیکن بات تو یہ ہوتی ہے نا، آپ کا ضمیر کہاں ہے، آپ نے لفافہ لینا ہے یا نہیں لینا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے جیسا جو جرنلسٹ ہے، میں کوئی اتنا نہیں کہتا کہ، لیکن لوگوں کو پتہ ہے یہ نہیں لیتا، لوگ نہیں لیتے، بلکہ کسی لمحے تو ہم مسکراتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یار کوئی ہمیں کرپٹ کرے، اب ہم کرپٹ ہونا چاہتے ہیں، ایک ریپیوٹ بن جاتی ہے نا، اب لوگوں میں پیسے نہیں تھے۔ لیکن ایک بات ڈاکٹر باسط صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کسی بھی پروفیشن میں ہو، اگر آپ نیک نیتی سے، خلوص سے، محنت سے اور لوگوں کی جیب کی طرف دیکھے بغیر آپ خبر بنائیں، آپ اپنا کام کریں، تو یقین کریں اللہ رب العزت آپ کو ایسے راستوں سے نوازتے ہیں۔ اچھا یہ بات آپ کی درست ہے، اتنی اچھی اولاد دیتے ہیں، اتنی اچھی آپ کو بیوی ہوتی ہے، وہ آپ کا اتنا خیال رکھتی ہے، آپ کے بچے آپ کو اتنا سکون دیتے ہیں، تو آپ کے گھر میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں آتی ہیں جائز کمائی سے، جب آپ نے کسی کا نقصان نہیں کیا، کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی سے بد دعا نہیں لی، تو پھر اللہ تعالیٰ اچھا سر، بہت یہ بات آپ کی درست ہے، میرا خیال ہے آپ پاکستان یا دنیا کے واحد رپورٹر ہیں جن کا ذکر بڑے بڑے سیاستدانوں نے کیا، بڑے بڑے وزرائے اعلیٰ، وزرائے اعظم نے کیا، اور صرف یہ نہیں، میرا خیال ہے BBC انڈیا مختلف جگہوں پہ آپ کا ذکر ہوا ہے، اور رپورٹر میرا نہیں خیال کسی کو یہ اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے، یہ کیسے ممکن ہوا اور کہاں کہاں ہوا؟ لوگ وزرائے اعلیٰ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، وہ آپ کو خود پہچان لیتے تھے محفل میں کھڑے۔ مجھے تو یاد ہے ایک دفعہ وہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب ہی تھے، تو ہم پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، جب کوشچن آنسر کا وقت آیا تو میں اٹھ کے سوال کرنے لگا، تو شہباز شریف صاحب تھے، وزیر اعلیٰ صاحب شہباز شریف نے اس وقت کہا کیمرہ مین محمد صادق کے ساتھ امین حفیظ جیو نیوز لوگ جی سوال کریں۔ تو اب یہ ایک پیار کرتے ہیں لوگ، اور یہ بھی اس زمانے میں جس وقت اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا، اب تو پہچان کروانا آسان ہے نا، اب تو بہت آسان ہے، زیادہ آسان ہو جاتی ہے کہ وہ کلپ آ جاتا ہے اور ایزی ہو جاتا ہے کام۔ دیکھیں آپ ایسی سٹوری دیتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، آپ اتنی پیاری خبر بناتے ہیں، پازیٹیو نیوز دیتے ہیں، پاکستان کا امیج خوبصورت دکھاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں خرابی یہ تو ہر گھر میں بھی ہوتی ہے، بہن بھائیوں میں بھی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، پاکستان میں بھی کئی ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن کیوں ہم بطور پاکستانی اپنی چیزوں کو، نیگیٹو چیزوں کو اجاگر کریں؟ کیوں؟ میں وہ جرنلسٹ ہوں، دعویٰ کرتا ہوں میری خبریں اخبار میں بھی موجود ہیں چھپی ہوئی، میری خبریں ٹی وی کی سکرین پر بھی موجود ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پر بھی موجود ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں نے آج تک پاکستان کے بارے میں اس کے خلاف کبھی خبر نہیں دی۔ میں نے آج تک خواتین کے تقدس، ان کی عزت و احترام کے خلاف میں نے کبھی خبر نہیں دی۔
آپ کے اس جملے سے مجھے یاد آیا، پچھلے دنوں بڑی ڈبیٹ چل رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ میڈیا میں خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے، جو خواتین کام کرتی ہیں ان میں سے میجورٹی جو ہوتی ہیں، ایک بڑا متنازع تھا بیان تھا ایک ڈاکٹر صاحب کا، اس کے اوپر پھر کارروائی بھی ہوئی۔ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، یہ ہوتا ہے کام؟ دیکھیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں بھی ورکنگ لیڈی باہر آتی ہیں، کام کرتی ہیں، تو آپ کسی کی نظروں کو جو ہے زبردستی اپنے زاویے سے نہیں بنا سکتے۔ ہر ایک کا دیکھنے کا انداز اپنا ہے، ہر ایک کی زبان اپنی ہے، ہر ایک کا خواتین کو عزت دینا، رسپیکٹ دینا، اور ورک پلیس پہ اسپیشلی ورک پلیس پہ خواتین کو ڈیو رسپیکٹ دینا، اس طرح رسپیکٹ دینا کہ وہ وہاں پر کام کریں تو اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں۔ یہ ہم تمام مردوں کا یہ بنیادی فرض ہونا چاہیے۔ میں تو کم از کم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ میں نے آج تک 40 سال وہ اور 2 سال یہ میں ڈسکور پاکستان میں کام کر رہا ہوں، میں نے آج تک ورک پلیس پر کسی خاتون کو، جو میری کلیگ بھی ہے اور جو کلیگ، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، خاتون کی عزت کرنا صرف ماں، بہن، بیٹی کی عزت کرنا ہی نہیں ہے۔ خاتون کی عزت کرنا خاتون کی عزت کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو آپ کی ماں بھی نہیں ہے، بہن بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، اس کو آپ نے عزت کی نگاہ دینی ہے، اور اس کو آپ نے اپنے فیملی کے اندر، اس کو ورک پلیس کے اوپر ایسا عزت اور احترام دینی ہے۔ بلکہ اگر آپ کو اس کی رہنمائی کرنے کا موقع ملے، وہ کچھ پوچھنا چاہتی ہے، آپ اپنے تجربے سے اگر اس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں کہی جاتی ہیں، اتنا برا معاشرہ ہمارا نہیں ہے۔ آج بھی جس ادارے میں میں کام کرتا ہوں یا کام کرتا رہا ہوں، ہمارے ہاں جو لیڈیز کام کر رہی تھیں وہ آج بھی کام کر رہی ہیں۔ ہاں، مختلف میڈیا ہاؤسز میں خواتین ہیں بے شمار، خواتین کام کر رہی ہیں اور انہوں نے بڑی عزت کمائی ہے، بڑا نام کمایا، بلکہ کئی لیڈی رپورٹرز تو اب پی ایچ ڈی بھی کر چکی ہیں، ایم فل تو بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں، باقی خرابی، خامیاں تو وہ پھر ہر جگہ پہ ہیں۔ اچھا، پہلی تنخواہ کتنی تھی اور اب کتنا معاوضہ لیتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی تنخواہ تو میں نے جب بطور اسٹوڈنٹ پارٹ ٹائم شروع کی تو 1500 روپیہ مجھے جنگ اخبار سے پہلی تنخواہ ملی، مجھے یاد ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ جو میری خواہش تھی وہ میں نے جیو چھوڑا صرف اس لیے کہ ادھر تنخواہ کو ڈیڈ لاک ہو چکا تھا، کئی برس سے جیو نیوز پہ تنخواہ نہیں بڑھ رہی تھی، اور جنگ اخبار میں تو بہت ہی برا حال تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تب بھی اچھی طرح لے رہا تھا، لیکن وہ اچھی طرح میں دوسروں سے کمپیئر کروں تو اچھی تھی، لیکن وہ اتنی نہیں تھی کہ جتنی میں محنت کرتا تھا مجھے صلہ ملے، اتنا معاوضہ نہیں تھا، اس لیے میں نے جیو چھوڑا تھا۔ اور آج میں نے اپنے بیٹے حسیب کے مشورے سے اور اپنی فیملی کی مشورے سے، اپنی بیگم کے مشورے سے، جو میں نے جیو نیوز کو چھوڑا، میں سمجھتا ہوں میرا فیصلہ بالکل درست تھا۔ آج میں ڈسکور پاکستان سے جتنے پیسے حاصل کر رہا ہوں، جتنے میں ڈیجیٹل سے کما رہا ہوں، اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا ہر دم شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت بہتر ہے، اللہ نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے انشاءاللہ، اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ بیٹا مجھے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، انشاءاللہ وہ تجربہ ہے، اور اس میں نئی جہت، وہ اس میں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ آگے لے کے مجھے جا رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے۔ امین حفیظ صاحب، آخری سوال، اتنا لمبا عرصہ آپ نے کام کیا ہے، افسروں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں رپورٹیں بنائی ہیں، پیکیجز دیے ہیں، کون سا سیاستدان ایسا ہے یا افسر ایسا ہے جس نے کم مائنڈ کیا ہے اپنے بارے میں منفی خبر کو؟ دیکھیں جی، جہاں تک تو یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب خبر ہوتی ہے جو ایک واقعہ ہو جاتا ہے، کرپشن ہو جاتی ہے، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، فراڈ ریکارڈ پہ آ جاتا ہے، انکوائری شروع ہو جاتی ہے، اگر آپ وہ خبر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے ہاتھ میں ایویڈنس ہے، تو یہ اس کو آپ نیگیٹو سٹوری نہ کہیں۔ یہ فیکٹس اینڈ فگر پر بیسڈ کرتی ہوئی جو ایویڈنس آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اوپر آپ خبر بناتے ہیں، یہ نیگیٹو نیوز نہیں ہے، یہ سچائی والی خبر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی یہ نہیں چاہتا
کہ اس نے جو کیا ہے وہ منظر عام پہ، جو غلط کیا وہ نہیں وہ چاہتا. منظر عام پہ یہ کوئی نہیں چاہتا. لوگ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ سسٹم کے اوپر اگر آپ کرٹیسائز کریں، لوگ یہ بھی نہیں چاہتے. پرسنل اٹیک تو دوسری بات ہے، ان کے ادارے پہ بھی یا کہیں بھی وہ بھی برداشت نہیں کرتے. کئی سیاستدان نہیں برداشت کرتے، بہت بڑا سیاستدان برداشت نہیں کرتا. یہ جو بیوروکریسی ہے نا، سول پولیس، اس کو تو چھوڑ دینا. پھر مفادات آ جاتے ہیں، اداروں کے مفادات ہیں. آپ کئی اداروں کے مجھے ذرا نام ٹی وی پہ نیگیٹو لے کے دکھائیں ذرا. پتہ ہے جی اشتہاری پارٹی ہے، نہیں نام لے سکتے. ان کا نام آنے لگتا ہے پی ہو جاتا ہے. نام نہیں آتا. ایک بڑے تجارتی ادارے نے یہ کہہ دیا، بھی کون سا ادارہ ہے، نام لو نا ذرا. اس کے سربراہ کا بھی لوگ کوئی نہیں لیتا. جبکہ وہ جو فراڈ ہے وہ عدالتوں میں ثابت ہو چکا ہے، اور پھر وہاں پہ نام بھی چینل پہ ہوتا ہے، نام سب نہیں آ کچھ رہا. ہوتا ہے. تو یہ آج کے جو ادارے ہیں، صحافتی ادارے، میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں، یہ جو نظریاتی صحافت ہے نا، اب وہ کہیں کہیں ہے نہیں ہے، کہیں دوربین سے نظر آئے تو آ جائے، وگرنہ یہ کمرشل ادارے ہیں جو اپنا کمرشل مفاد سب سے پہلے مد نظر رکھتے ہیں، اور اسی طرح لائن آف ایکشن نیچے پاس آن کرتے ہیں کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں. اب آپ کی مرضی ہے، آپ وہاں نوکری کرنا چاہتے ہیں کر لیں. جی سر، اوکے سر، آپ کرتے رہیں ایسے. بہت شکریہ امین حفیظ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. آپ ہمیشہ سے ایک انسپائریشن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور بہت ترقی دے. خواتین و حضرات، ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ سے اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. آپ کے دیکھنے کا شکریہ، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.